رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ بن کر جگائے حضور کا امتی بن گئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی اپنا لباب دہن، اپنا تھوک جو ہے صدیق کے یعنی زخموں پر لگایا اور صدیق کا زخم کو صاف کیا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، جانور بن کر لوگ حضور کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی نسبت عطا فرمائی اور ہم دنیا میں آ کر نبی کی زندگیوں کو چھوڑ کر، نبی کی زندگی نبی کی طریقے سے ہٹ کر، نبی کو بھول کر ہم دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دوستو، دوسروں کو مت دیکھو کون کیا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اتنا ہی دیکھو۔ اس زمانے کی ایک بہت بڑی بیماری، حاجی صاحب یوں کر رہے ہیں، تبلیغ والا یوں کر رہا ہے، نمازی یوں کر رہا ہے، صدر یوں کر رہا ہے، سیکرٹری یوں کر رہا ہے۔ بھائی سب اپنا اپنا کر رہے ہیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ تو اپنا دیکھ، تجھے کیا کرنا ہے؟ اگر ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر آ جاوے تو مسئلے ہی ختم ہو جائے۔ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر آ جائے تو مسئلے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ہر ایک دوسرے کو دیکھنے میں اور دوسرے کی غلطی نکالنے میں ہے، اس میں وہ خود محروم ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی نسبت عطا کی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ساری دولتیں موت کے جھٹکے پر ختم ہو جائے گی۔ اگر نبی کی نسبت، نبی کا غلام بن کر اور نبی کا سچا اور پکا عاشق بن کر دنیا سے گیا ہوگا تو اللہ پاک اپنے خزانے سے یوں کہا کہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پلا کر اس کو اپنے مہمان خانے میں جگہ دے گا۔ لیکن اگر اس نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو یاد رکھنا، قیامت کے میدان میں فرشتے جب بھی اس حوض کوثر پر آنے کی بندہ کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو دھکا ماریں گے۔ فرشتے اس کو پیچھے ہے۔ تو سرکار کہیں گے آنے دو، یہ میرا ہے۔ تو کہا نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو اس نے گھروں سے نکال دیا تھا، اس نے زندگیوں سے نکال دیا تھا، اس نے خوشی کمی سے نکال دیا تھا۔ اس کی شادی میں، اس کی تجارت میں کبھی آپ کی شریعت اور سنت نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن زندگیوں کو پوچھو کہ ہم کس کا عاشق ہیں۔ زندگیوں کو پوچھو، اور ہماری زندگی ہمارے معاشرے میں ایک آئینہ بن کر بتاؤ کہ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری شادی، ہماری میت، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہماری اولاد کی تربیت، یہ کس کے طریقے پر زندگی جا رہی ہے؟ یہ زندگی کیسے جا رہی ہے؟ تو ہم سب کو اس کا جواب ملے گا کہ بات تو ہم نبی والی کرتے ہیں لیکن زندگی جو کا بنیوں والی گزارتے ہیں، زندگی غیروں کے طریقے پر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، نبی کی سیرت کو سنو، نبی کی سیرت کو سمجھو، نبی کی زندگی کو پڑھو۔ نبی کی زندگی ہر زمانے میں فتنہ پروف، یہ دنیا میں جتنے فتنے اٹھتے ہیں نا، اس کا علاج ہے کہ ہم نبی کی زندگی پر 100% آ جاؤ۔ انشاءاللہ جتنے فتنے، جتنے حالات، جتنے تکلیف، جتنے مسائل، جتنے مشکلات دنیا میں ہیں، تمام مسئلے اللہ حل کر دے گا۔ لیکن نبی کی زندگی پر آنا پڑے گا، نبی کی زندگی پر آنا پڑے گا، نبی کی زندگی پڑھنا پڑے گی کہ میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا اور مجھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا
یوں کہا نبی کے طریقے کو یوں کہا پہچان کر کتابوں سے نکال کر نبی کی زندگی کو لے رہی ہے، لیکن افسوس کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی زندگی سے دور ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی زندگی سے دور ہے۔ یہ مسلمان پریشان کیوں ہے اس وقت؟ اور یاد رکھو اللہ کو کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے تو صرف اپنے نبی کا طریقہ پسند ہے۔ اللہ کو کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ شاعر یوں کہتا ہے، کر عمل تو سنتوں پہ بے ڈھرک، کر عمل تو سنتوں پہ بے ڈھرک، جنت میں جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے بولو؟ یہ کوئی جگہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسٹریٹ۔ آپ کو کوئی ہائی وے سے پوچھے کہ آپ کو بنگلور جانا ہے تو سر سیدھے چلو، بیچ میں کہیں مڑنا نہیں، سمجھے؟ پونا جانا ہے تو آپ کو اسٹریٹ، لیکن نبی کا طریقہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اب جنت میں جانے کا راستہ نبی کا اتنا صاف شفاف ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن نبی کے طریقے پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا۔ نبی کے اور آج مسلمان کو سمجھاؤ بھائی یہ چیز ہمارے نبی کی زندگی سے ہے، نبی کے طریقے سے۔ مولوی صاحب ہاں لیکن یہ چیز فرض تو ہے نہیں، یہ چیز تو سنت ہے، اور سنت کو آپ اتنے زور دیتے ہو۔ ہمارے حضرت شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ کو کسی نے پوچھا، حضرت آج کل آپ اس چیز کو بہت لوگوں میں زور دے کر بیان کرتے ہو، لیکن یہ چیز تو سنت ہے۔ تو حضرت نے یوں کہا، ہاں یہ چیز سنت ہے، میرا کہنا صحیح ہے، میرا کلام صحیح ہے، لیکن تیرا لہجہ کفر ہے۔ تیرا لہجہ کہ تو نبی کی طریقوں کو ہلکا سمجھتا ہے، تو نبی کی بات کو ہلکی سمجھتا ہے۔ سرہند کے اندر حضرت جو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، ان کے پیر تھے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں صدر بازار میں جن کا مزار ہے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، تو ایک دفعہ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو کوئی یوں کہا فنون کا کچھ یعنی علوم کا ماہر تھا، جس سے کچھ کرامتیں اور یعنی ایسے یعنی نظارے بتاتا تھا، جس سے لوگ یعنی آج جیسے مداری اور ڈونگری لوگ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظارے ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت آپ نے بہت ساری کرامتیں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے، میں آپ سے کوئی کرامت چاہتا ہوں۔ حضرت نے یوں کہا کہ دیکھ بھائی، میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، میری کرامت یہ ہے کہ میں نبی کی سنت والی زندگی گزارتا ہوں، یہ میری کرامت ہے۔ نہیں حضرت کوئی کرامت دکھاؤ، کوئی کرامت دکھاؤ۔ اور وہ حضرت کو ناپنا چاہتا تھا، حضرت یہی کہتے رہے۔ تو ان کے خانقاہ کے سامنے میدان تھا، تو وہ میدان میں جا کے نیچے سو گیا اور سو کر کروٹ بدلنے لگا۔ اب جیسے کروٹ بدلتا، ادھر کی زمین نیچے ہو جاتی، ادھر کی اوپر ہو جاتی، اور یوں بدلتا تو ادھر کی زمین اوپر ہو جاتی، ادھر کی نیچے ہو جاتی، یوں کروٹ تو زمین ہلانے لگا۔ تو حضرت نے جلدی جلدی اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا، میرا مسواک لاؤ، میرا مسواک لاؤ، میرا مسواک لاؤ۔ پھر کہا یہ مسواک کو زمین پر گاڑ دے۔ اس نے وہ مسواک کو زمین پر گاڑ دیا، اب وہ ہل رہا ہے لیکن زمین ہلنا بند ہو گئی، اب اس کو پسینہ آ گیا، لیکن اس کی کرامت، اس کا جو نظارہ تھا، اس کا جو فن تھا، اس کی جو علوم تھا، اس کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے تو میں ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، ایک مسواک سے پکارا۔ پھر مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ نے اس کو بلایا اور یہ فرمایا
کہ تو سرہند کی سرزمین کو ہلا سکتا ہے، یہ طاقت تجھے دی ہے نا اللہ نے؟ لیکن ہاں، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آج تک جتنے بھی مردے قبر میں گئے، یہ تمام مردوں کو قبر سے نکال کر تیرے ساتھ بات کرا سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مردے قبر میں گئے ہیں، تمام مردوں کو میں نکلواؤں اور تیرے ساتھ بات کراؤں۔ اللہ نے روحانیت کی وہ طاقت مجھے دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تیرا سرہند کی سرزمین کو ہلانا اور میرے تمام مردوں کو نکال کر تیرے ساتھ بات کرانا، مجھے اور تجھے قیامت کے میدان میں ایک نیکی نہیں دیکھ سکتے، ایک نیکی نہیں ملے گی، لیکن میری نبی کے طریقے پر ایک طریقے پر عمل کیا ہوگا تو میرا نبی کا ایک طریقہ تیری میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو نبی کی سنت کو معمولی نہ سمجھو، ایک ایک سنت کو زندگیوں میں لاؤ، ایک ایک سنت کو زندگیوں میں لاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو نبی کی نسبت جو دی ہے، یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ اس لیے علماء نے نبی کی زندگی سے تعلق رکھنے والے کو 5 محبتیں سمجھائی ہے۔ ایک ہے محبت رسول، ایک ہے عظمت رسول، ایک ہے فکر رسول، ایک ہے اطاعت رسول، اور ایک ہے ذکر رسول۔ کیونکہ فکر رسول بہت بڑی دولت بتائی، اطاعت رسول بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ میرے دوستوں بزرگوں، نبی کی زندگی کو اگر ہم اپنے ڈھانچے میں، اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی خوشی غمی میں، ہر جگہ پر نبی کے طریقوں کو اگر ہم زندہ کر دیں گے تو یاد رکھنا، نبی کے طریقے سے ہماری دنیا بھی یوں کہا آباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ آج جتنی پریشانی ہے، ہم ظاہر میں تو میرے دوستوں بزرگوں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن نبی والا مزاج نہیں ہے ہمارا۔ ہمارا مزاج نبوت سے جوائنٹ نہیں ہوتا، میل نہیں کھاتا۔ مزاج نبوت کیا تھا؟ مزاج نبوت کیا تھا؟ لیکن مزاج نبوت یہ تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ نبی کے اشارے پر صحابہ چلتے تھے، نبی کے اشارے پر، سمجھے؟ اور آج ہماری زندگیاں پڑھو، ہمیں اتنا سمجھانے کے بعد بھی کہ بھئی یہ نبی کی زندگی سے یوں کہا غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ چیز یوں کہا نبی کی زندگی سے کوئی میل نہیں کھاتی، یہ تمہارا لباس، یہ تمہارا رہن سہن، یہ تمہاری وجہ کٹا نبی کے طریقے کے خلاف ہے، لیکن ہم لوگ اس کو کوئی بات دل پر لینے تیار ہی نہیں۔ اس لیے شور ہو گیا دنیا میں کہ مسلمان نابود ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے۔ 1947 کے زمانے میں تو علامہ اقبال نے یوں کہا، سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ پھر آگے یوں کہا، ہم تو کہتے ہیں بھی کہاں دنیا میں مسلمان موجود؟ کون کہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان موجود تھے؟ وجہ میں تم ہو، وجہ واز میں تم ہو نصارہ اور تردد میں ہنود، یہ مومن جس کو سرمائے، جو یہ مومن جس کو دیکھ کر سرمائے یہود، یہ مومن وہ جس کو یہود بھی دیکھ کر شرماتا ہے۔ یوں تو تم سکھ بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، غالب بھی ہو، بھلا بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ تم مسلمان ہو؟ میں سکھ، میں سید، میں افغان، میں غالب، لیکن تم مسلمان ہیں؟ تیری زندگی نبی کی زندگی سے کتنی میل کھاتی ہے؟ یہ پریشانی کا میرے دوستوں بزرگوں یوں کہا سب سے بڑی یوں کہا بیماری ہے ہماری کہ اپنی زندگیوں کو نبیوں کی زندگیوں سے جوائنٹ کرو۔ ہاں، تمام مسئلے پوری انسانیت کے حل ہو جائیں گے، پوری انسانیت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے سیرت کا مہینہ صرف نبی کی سیرت کو سن کر خوشی منانے کا، اچھا کھلا لینے کا، اچھا کھا لینے کا ہے، اس کا مہینہ نہیں ہے۔
لیکن نبی کی زندگی کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ میرے دوستوں نبی کی زندگی کو سن کر ہماری اتباع سنت کی طاقت میں قوت آ جائے، ہماری فکر رسول میں قوت آ جائے، ہماری زندگی میں قوت آ جائے، ہماری فکر نبی والی بن جائے، ہماری زندگی میں اطاعت کی طاقت بڑی ہو جائے، تو پھر میرے دوستوں بزرگوں ہم واقعی نبی کی زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں بھی نبی یہ کہہ دیں گے یہ میرا ہے، اور یہ دنیا میں اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی سند، سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ قیامت میں نبی کہہ دے یہ میرا ہے، اس کا کام بن جائے گا، اس کا کام بن جائے گا، سمجھے؟ لیکن نبی کب کہیں گے؟ جب اس نے دنیا میں نبی کو نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہوگی۔ اس کے لیے نبی والی زندگی معلوم کرو دوستو، سیکھو، اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی اولاد میں لاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، علماء کرام کے پاس بیٹھو، علماء کرام کے پاس زندگیاں نبی والی سمجھو، بزرگوں کے پاس جاؤ، علم و اہل علم کے ساتھ نسبتیں رکھو، اپنے اپنے محلوں میں مکاتب کا نظام مضبوط کرو، اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجو، اپنے اولاد کو عالم اور حافظ بناؤ، اپنے اولاد کو میرے دوستوں نیک اور دیندار بناؤ، پھر آپ اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بھی بناؤ گے تو کوئی تکلیف کی بات نہیں، لیکن پہلے اس کو دیندار بناؤ، پہلے اس کو دیندار بناؤ، اور دیندار بنانے کے لیے یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ خانقاہ، یہ دعوت کی محنت، یہ تمام محنتوں کا خلاصہ کہ ہر ایمان والا نبی کی سنت اور نبی کی سنت پر زندگی گزارنے والا بنے۔ تو اس کی فکر کرو گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر بن کر جگائے حضور کا امتی بن کے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی اپنا لباب دہن، اپنا تھوک جو ہے صدیق کے یعنی زخموں پر لگایا اور صدیق کا زخم کو صاف کیا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، جانور بن کر لوگ حضور کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی نسبت عطا فرمائی، اور ہم دنیا میں آ کر نبی کی زندگیوں کو چھوڑ کر، نبی کی زندگی نبی کی طریقے سے ہٹ کر، نبی کو بھول کر ہم دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دوستو دوسروں کو مت دیکھو کون کیا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اتنا ہی دیکھو۔ اس زمانے کی ایک بہت بڑی بیماری، حاجی صاحب یوں کر رہے ہیں، تبلیغ والا یوں کر رہا ہے، نمازی یوں کر رہا ہے، صدر یوں کر رہا ہے، سیکرٹری یوں کر رہا ہے، بھائی سب اپنا اپنا کر رہے ہیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ تو اپنا دیکھ، تجھے کیا کرنا ہے؟ اگر ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر آ جاوے تو مسئلے ہی ختم ہو جائے، ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر آ جائے تو مسئلے ہی ختم ہو جائے، لیکن ہر ایک دوسرے کو دیکھنے میں اور دوسرے کی غلطی نکالنے میں ہے، اس میں وہ خود محروم ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی نسبت عطا کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ساری دولتیں موت کے جھٹکے پر ختم ہو جائے گی، اگر نبی کی نسبت، نبی کا غلام بن کر اور نبی کا سچا اور پکا عاشق بن کر دنیا سے گیا ہوگا تو اللہ پاک اپنے خزانے سے یوں کہا کہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پلا کر اس کو اپنے مہمان خانے میں جگہ دے گا۔ لیکن اگر اس نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو یاد رکھنا قیامت کے میدان میں فرشتے جب بھی اس حوض کوثر پر آنے کی بندہ کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو دھکا ماریں گے، فرشتے اس کو پیچھے ہے، سرکار کہیں گے آنے دو یہ میرا ہے، تو کہا نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو اس نے گھروں سے نکال دیا تھا،
اس نے زندگیوں سے نکال دیا تھا، اس نے خوشی کمی سے نکال دیا تھا، اس کی شادی میں، اس کی تجارت میں کبھی آپ کی شریعت و سنت نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن زندگیوں کو پوچھو کہ ہم کس کا عاشق ہیں؟ زندگیوں کو پوچھو، اور ہماری زندگی ہمارے معاشرے میں ایک آئینہ بن کر بتاؤ کہ ہم ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری شادی، ہماری میت، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہماری اولاد کی تربیت، یہ کس کے طریقے پر زندگی جا رہی ہے؟ یہ زندگی کیسے جا رہی ہے؟ تو ہم سب کو اس کا جواب ملے گا کہ بات تو ہم نبی والی کرتے ہیں، لیکن زندگی یوں کا بنیوں والی گزارتے ہیں، زندگی غیروں کے طریقے پر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، نبی کی سیرت کو سنو، نبی کی سیرت کو سمجھو، نبی کی زندگی کو پڑھو۔ نبی کی زندگی ہر زمانے میں فتنہ پروف، یہ دنیا میں جتنے فتنے اٹھتے ہیں نا، اس کا علاج ہے کہ ہم نبی کی زندگی پر 100% آ جاؤ، انشاءاللہ جتنے فتنے، جتنے حالات، جتنے تکلیف، جتنے مسائل، جتنے مشکلات دنیا میں ہیں، تمام مسئلے اللہ حل کر دے گا، لیکن نبی کی زندگی پر آنا پڑے گا، نبی کی زندگی پر آنا پڑے گا، نبی کی زندگی پڑھنا پڑے گی کہ میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا اور مجھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا یوں کہا نبی کے طریقے کو یوں کہا پہچان کر، کتابوں سے نکال کر نبی کی زندگی کو لے رہی ہے، لیکن افسوس کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی زندگی سے دور ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی زندگی سے دور ہے۔ یہ مسلمان پریشان کیوں ہے اس وقت؟ اور یاد رکھو، اللہ کو کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے تو صرف اپنے نبی کا طریقہ پسند ہے۔ اللہ کو کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ شاعر یوں کہتا ہے، کر عمل تو سنتوں پہ بے دھڑک، کر عمل تو سنتوں پہ بے دھڑک، جنت میں جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے بولو؟ یہ کوئی جگہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسٹریٹ۔ آپ کو کوئی ہائی وے سے پوچھے کہ آپ کو بنگلور جانا ہے تو سر سیدھے چلو، بیچ میں کہیں مڑنا نہیں، سمجھے؟ پونا جانا ہے تو آپ کو اسٹریٹ، لیکن نبی کا طریقہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اب جنت میں جانے کا راستہ نبی کا اتنا صاف شفاف ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن نبی کے طریقے پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا، نبی کے اور آج مسلمان کو سمجھاؤ بھائی یہ چیز ہمارے نبی کی زندگی سے ہے، نبی کے طریقے سے۔ مولوی صاحب ہاں، لیکن یہ چیز فرض تو ہے نہیں، یہ چیز تو سنت ہے، اور سنت کو آپ اتنے زور دیتے ہو۔ ہمارے حضرت شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ کو کسی نے پوچھا، حضرت آج کل آپ اس چیز کو بہت لوگوں میں زور دے کر بیان کرتے ہو، لیکن یہ چیز تو سنت ہے۔ تو حضرت نے یوں کہا، ہاں یہ چیز سنت ہے، میرا کہنا صحیح ہے، میرا کلام صحیح ہے، لیکن تیرا لہجہ کفر ہے، تیرا لہجہ کہ تو نبی کی طریقوں کو ہلکا سمجھتا ہے، تو نبی کی بات کو ہلکی سمجھتا ہے۔ سرہند کے اندر حضرت جو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، ان کے پیر تھے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں صدر بازار میں جن کا مزار ہے۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، تو ایک دفعہ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو کوئی یوں کہا فنون کا، کچھ یعنی علوم کا ماہر تھا،
جس سے کچھ کرامتیں اور یعنی ایسے یعنی نظارے بتاتا تھا جس سے لوگ یعنی آج جیسے مداری اور ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظارے ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں. تو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت آپ نے بہت ساری کرامتیں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے, میں آپ سے کوئی کرامت چاہتا ہوں. حضرت نے یوں کہا کہ دیکھ بھائی میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے, میری کرامت یہ ہے کہ میں نبی کی سنت والی زندگی گزارتا ہوں, یہ میری کرامت ہے. نہیں حضرت کوئی کرامت دکھاؤ, کوئی کرامت دکھاؤ. اور وہ حضرت کو ناپنا چاہتا تھا, حضرت یہی کہتے رہے. تو ان کے خانقاہ کے سامنے میدان تھا, تو وہ میدان میں جا کے نیچے سو گیا اور سو کر کروٹ بدلنے لگا. اب جیسے کروٹ بدلتا ادھر کی زمین نیچے ہو جاتی, ادھر کی اوپر ہو جاتی, اور یوں بدلتا تو ادھر کی زمین اوپر ہو جاتی, ادھر کی نیچے ہو جاتی, یوں کروٹ تو زمین ہلانے لگا. تو حضرت نے جلدی جلدی اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا میرا مسواک لاؤ, میرا مسواک لاؤ, میرا مسواک لاؤ. پھر کہا یہ مسواک کو زمین پر گاڑ دے. اس نے وہ مسواک کو زمین پر گاڑ دیا. اب وہ ہل رہا ہے لیکن زمین ہلنا بند ہو گئی. اب اس کو پسینہ آ گیا, لیکن اس کی کرامت, اس کا جو نظارہ تھا, اس کا جو فن تھا, اس کی جو علوم تھا, اس کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے. میں ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, ایک مسواک صرف گاڑا. پھر مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ نے اس کو بلایا اور یہ فرمایا کہ تو سرہند کی سرزمین کو ہلا سکتا ہے, یہ طاقت تجھے دی ہے نا اللہ نے. دیکھیں ہاں, اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آج تک جتنے بھی مردے قبر میں گئے, یہ تمام مردوں کو قبر سے نکال کر تیرے ساتھ بات کرا سکتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ طاقت دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مردے قبر میں گئے ہیں تمام مردوں کو میں نکلواؤں اور تیرے ساتھ بات کراؤں. اللہ نے روحانیت کی وہ طاقت مجھے دی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تیرا سرہند کی سرزمین کو ہلانا اور میرے تمام مردوں کو نکال کر تیرے ساتھ بات کرانا, مجھے اور تجھے قیامت کے میدان میں ایک نیکی نہیں دیکھ سکتے, ایک نیکی نہیں ملے گی. لیکن میری نبی کے طریقے پر ایک طریقے پر عمل کیا ہوگا تو میرا نبی کا ایک طریقہ تیری اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو نبی کی سنت کو معمولی نہ سمجھو, ایک ایک سنت کو زندگیوں میں لاؤ, ایک ایک سنت کو زندگیوں میں لاؤ. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو نبی کی نسبت جو دی ہے یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے, بہت بڑی نسبت ہے. اس لیے علماء نے نبی کی زندگی سے تعلق رکھنے والے کو 5 محبتیں سمجھائی ہے. ایک ہے محبت رسول, ایک ہے عظمت رسول, ایک ہے فکر رسول, ایک ہے اطاعت رسول, اور ایک ہے ذکر رسول. لیکن فکر رسول بہت بڑی دولت بتائی, اطاعت رسول بہت بڑی دولت ہے. تو یہ میرے دوستوں بزرگوں, نبی کی زندگی کو اگر ہم اپنے ڈھانچے میں, اپنی زندگی میں, اپنی اولاد میں, اپنے بیوی بچوں میں, اپنی شادی بیاہ میں, اپنی خوشی غمی میں, ہر جگہ پر نبی کے طریقوں کو اگر ہم زندہ کر دیں گے تو یاد رکھنا نبی کے طریقے سے ہماری دنیا بھی یوں کہا آباد ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. آج جتنی پریشانی ہے, ہم ظاہر میں تو میرے دوستوں بزرگوں مسلمان نظر آتے ہیں, لیکن نبی والا مزاج نہیں ہے ہمارا. ہمارا مزاج نبوت سے جوائنٹ نہیں ہوتا, میل نہیں کھاتا. مزاج نبوت کیا تھا, مزاج نبوت کیا تھا؟ لیکن مزاج نبوت یہ تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ نبی کے اشارے پر صحابہ چلتے تھے, نبی کے اشارے پر, سمجھے. اور آج ہماری زندگیاں پڑھو, ہمیں اتنا سمجھانے کے بعد بھی کہ بھئی یہ نبی کی زندگی سے
یوں کہا غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ چیز یوں کہا نبی کی زندگی سے کوئی میل نہیں کھاتی، یہ تمہارا لباس، یہ تمہارا رہن سہن، یہ تمہاری وجہ کٹا نبی کے طریقے کے خلاف ہے، لیکن ہم لوگ اس کو کوئی بات دل پر لینے تیار ہی نہیں۔ اس لیے شور ہو گیا دنیا میں کہ مسلمان نابود ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے۔ 1947 کے زمانے میں تو علامہ اقبال نے یوں کہا، سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ پھر آگے یوں کہا، ہم تو کہتے ہیں بھی کہاں دنیا میں مسلمان موجود۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان موجود تھے؟ وجہ میں تم ہو، وجہ واز میں تم ہو نصارہ اور تردد میں ہنود، یہ مومن جس کو سرمائے، جو یہ مومن جس کو دیکھ کر سرمائے یہود، یہ مومن وہ جس کو یہود بھی دیکھ کر سرماتا ہے۔ یوں تو تم سکھ بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، غالب بھی ہو، بھلا بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ تم مسلمان ہو؟ میں سکھ، میں سید، میں افغان، میں غالب، لیکن تم مسلمان ہیں؟ تیری زندگی نبی کی زندگی سے کتنی میل کھاتی ہے؟ یہ پریشانی کا میرے دوست و بزرگوں یوں کہا سب سے بڑی یوں کہا بیماری ہے ہماری کہ اپنی زندگیوں کو نبیوں کی زندگیوں سے جوائنٹ کرو۔ ہاں، تمام مسئلے پوری انسانیت کے حل ہو جائیں گے، پوری انسانیت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے سیرت کا مہینہ صرف نبی کی سیرت کو سن کر خوشی منانے کا، اچھا کھلا لینے کا، اچھا کھا لینے کا ہے، اس کا مہینہ نہیں ہے، لیکن نبی کی زندگی کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ میرے دوستوں نبی کی زندگی کو سن کر ہماری یوں کہا اتباع سنت کی طاقت میں قوت آ جائے، ہماری فکر رسول میں قوت آ جائے، ہماری زندگی میں قوت آ جائے، ہماری فکر نبی والی بن جائے، ہماری زندگی میں اطاعت کی طاقت بڑی ہو جائے، تو پھر میرے دوستوں بزرگوں ہم واقعی نبی کی زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں، اور قیامت کے میدان میں بھی نبی یہ کہہ دیں گے یہ میرا ہے۔ اور یہ دنیا میں اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی صنعت، سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ قیامت میں نبی کہہ دے یہ میرا ہے، اس کا کام بن جائے گا، اس کا کام بن جائے گا، سمجھے؟ لیکن نبی کب کہیں گے؟ جب اس نے دنیا میں نبی کو یوں کہا نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہوگی۔ اس کے لیے نبی والی زندگی معلوم کرو دوستو، سیکھو، اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی اولاد میں لاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، علماء کرام کے پاس بیٹھو، علماء کرام کے پاس زندگی نبی والی سمجھو، بزرگوں کے پاس جاؤ، علم و اہل علم کے ساتھ نسبتیں رکھو، اپنے اپنے محلوں میں مکاتب کا نظام مضبوط کرو، اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجو، اپنے اولاد کو عالم اور حافظ بناؤ، اپنے اولاد کو میرے دوستوں نیک اور دیندار بناؤ، پھر آپ اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بھی بناؤ گے تو کوئی تکلیف کی بات نہیں، لیکن پہلے اس کو دیندار بناؤ، پہلے اس کو دیندار بناؤ۔ اور دیندار بنانے کے لیے یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ خانقاہ، یہ دعوت کی محنت، یہ تمام محنتوں کا خلاصہ کہ ہر ایمان والا نبی کی سنت اور نبی کی سنت پر زندگی گزارنے والا بنے۔ تو اس کی فکر کرو گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بن کر جگائے گا، ذل کا امتی بن کے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی اپنا لباب دہن، اپنا تھوک جو ہے صدیق کے یعنی زخموں پر لگایا اور صدیق کا زخم کو صاف کیا۔ تو عزیز دوست و بزرگوں، جانور بن کر لوگ حضور کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی نسبت عطا فرمائی، اور ہم دنیا میں آ کر نبی کی زندگیوں کو چھوڑ کر، نبی کی زندگی نبی کی طریقے سے ہٹ کر، نبی کو بھول کر ہم دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دوستو دوسروں کو مت دیکھو کون کیا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اتنا ہی دیکھو۔ اس زمانے کی ایک بہت بڑی بیماری،
حاجی صاحب یوں کر رہے ہیں، تبلیغ والا یوں کر رہا ہے، نمازی یوں کر رہا ہے، صدر یوں کر رہا ہے، سیکرٹری یوں کر رہا ہے. بھائی سب اپنا اپنا کر رہے ہیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ تو اپنا دیکھ، تجھے کیا کرنا ہے؟ اگر ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر آ جاوے تو مسئلے ہی ختم ہو جائے. ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر آ جائے تو مسئلے ہی ختم ہو جائے. لیکن ہر ایک دوسرے کو دیکھنے میں اور دوسرے کی غلطی نکالنے میں ہے، اس میں وہ خود محروم ہو رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی نسبت عطا کی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے. ساری دولتیں موت کے جھٹکے پر ختم ہو جائے گی. اگر نبی کی نسبت، نبی کا غلام بن کر اور نبی کا سچا اور پکا عاشق بن کر دنیا سے گیا ہوگا تو اللہ پاک اپنے خزانے سے یوں کہا کہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پلا کر اس کو اپنے مہمان خانے میں جگہ دے گا. لیکن اگر اس نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو یاد رکھنا، قیامت کے میدان میں فرشتے جب یہ اس حوض کوثر پر آنے کی بندہ کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو دھکا مارے گی. فرشتے اس کو پیچھے ہے. سرکار کہیں گے آنے دو، یہ میرا ہے. تو کہا نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے. آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو اس نے گھروں سے نکال دیا تھا، اس نے زندگیوں سے نکال دیا تھا، اس نے خوشی کمی سے نکال دیا تھا. اس کی شادی میں، اس کی تجارت میں کبھی آپ کی شریعت اور سنت نظر نہیں آتی تھی. اس لیے میرے عزیز بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن زندگیوں کو پوچھو کہ ہم کس کا عاشق ہیں. زندگیوں کو پوچھو. اور ہماری زندگی ہمارے معاشرے میں ایک آئینہ بن کر بتاؤ کہ ہم، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری شادی، ہماری میت، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہماری اولاد کی تربیت، یہ کس کے طریقے پر زندگی جا رہی ہے؟ یہ زندگی کیسے جا رہی ہے؟ تو ہم سب کو اس کا جواب ملے گا کہ بات تو ہم نبی والی کرتے ہیں لیکن زندگی جو کا بنیوں والی گزارتے ہیں. زندگی غیروں کے طریقے پر ہے. اس کے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبی کی سیرت کو سنو، نبی کی سیرت کو سمجھو، نبی کی زندگی کو پڑھو. نبی کی زندگی ہر زمانے میں فتنہ پروف. یہ دنیا میں جتنے فتنے اٹھتے ہیں نا، اس کا علاج ہے کہ ہم نبی کی زندگی پر 100% آ جاؤ. انشاءاللہ جتنے فتنے، جتنے حالات، جتنے تکلیف، جتنے مسائل، جتنے مشکلات دنیا میں ہیں، تمام مسئلے اللہ حل کر دے گا. لیکن نبی کی زندگی پر آنا پڑے گا. نبی کی زندگی پر آنا پڑے گا. نبی کی زندگی پڑھنا پڑے گی کہ میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا اور مجھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. آج پوری دنیا یوں کہا نبی کے طریقے کو یوں کہا پہچان کر کتابوں سے نکال کر نبی کی زندگی کو لے رہی ہے. لیکن افسوس کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی زندگی سے دور ہے. نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی زندگی سے دور ہے. یہ مسلمان پریشان کیوں ہے اس وقت؟ اور یاد رکھو، اللہ کو کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے تو صرف اپنے نبی کا طریقہ پسند ہے. اللہ کو کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے. شاعر یوں کہتا ہے، کر عمل تو سنتوں پہ بے ڈھرک، کر عمل تو سنتوں پہ بے ڈھرک، جنت میں جاتی ہے یہ سیدھی سڑک. یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے بولو؟ یہ کوئی جگہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسٹریٹ. آپ کو کوئی ہائی وے سے پوچھے کہ آپ کو بنگلور جانا ہے تو سر سیدھے چلو، بیچ میں کہیں مڑنا نہیں، سمجھے؟ پونا جانا ہے تو آپ کو اسٹریٹ. لیکن نبی کا طریقہ سیدھا جنت میں جاتا ہے.
اب جنت میں جانے کا راستہ نبی کا اتنا صاف شفاف ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن نبی کے طریقے پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا، نبی کے اور آج مسلمان کو سمجھاؤ بھائی یہ چیز ہمارے نبی کی زندگی سے ہے، نبی کے طریقے سے، مولوی صاحب ہاں لیکن یہ چیز فرض تو ہے نہیں، یہ چیز تو سنت ہے، اور سنت کو آپ اتنے زور دیتے ہو۔ ہمارے حضرت شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ کو کسی نے پوچھا، حضرت آج کل آپ اس چیز کو بہت لوگوں میں زور دے کر بیان کرتے ہو، لیکن یہ چیز تو سنت ہے۔ تو حضرت نے یوں کہا، ہاں یہ چیز سنت ہے، میرا کہنا صحیح ہے، میرا کلام صحیح ہے، لیکن تیرا لہجہ کفر ہے، تیرا لہجہ کہ تو نبی کی طریقوں کو ہلکا سمجھتا ہے، تو نبی کی بات کو ہلکی سمجھتا ہے۔ سرہند کے اندر حضرت جو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، ان کے پیر تھے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں صدر بازار میں جن کا مزار ہے، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے۔ تو ایک دفعہ مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو کوئی یوں کہا فنون کا کچھ یعنی علوم کا ماہر تھا، جس سے کچھ کرامتیں اور یعنی ایسے یعنی نظارے بتاتا تھا، جس سے لوگ یعنی آج جیسے مداری اور ڈونگی لوگ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظارے ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت آپ نے بہت ساری کرامتیں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے، میں آپ سے کوئی کرامت چاہتا ہوں۔ حضرت نے یوں کہا کہ دیکھ بھائی، میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، میری کرامت یہ ہے کہ میں نبی کی سنت والی زندگی گزارتا ہوں، یہ میری کرامت ہے۔ نہیں حضرت کوئی کرامت دکھاؤ، کوئی کرامت دکھاؤ۔ اور وہ حضرت کو ناپنا چاہتا تھا، حضرت یہی کہتے رہے۔ تو ان کے خانقاہ کے سامنے میدان تھا، تو وہ میدان میں جا کے نیچے سو گیا اور سو کر کروٹ بدلنے لگا۔ اب جیسے کروٹ بدلتا، ادھر کی زمین نیچے ہو جاتی، ادھر کی اوپر ہو جاتی، اور یوں بدلتا تو ادھر کی زمین اوپر ہو جاتی، ادھر کی نیچے ہو جاتی، یوں کروٹ تو زمین ہلانے لگا۔ تو حضرت نے جلدی جلدی اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہا، میرا مسواک لاؤ، میرا مسواک لاؤ، میرا مسواک لاؤ۔ پھر کہا